نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم سے وادی تیہ میں پہنچے۔ وہاں پر ان کو جو جو چیزیں ضرورت کی پیش آئیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ان کو عطا فرمایا۔ ان میں چند چیزوں کا ذکر ہو چکا، اور ایک چیز جس کا آج ہمارے سبق میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت پڑی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ ہمیں پانی دو، پانی چاہیے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بہت غصے میں تھے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا تک کرنے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پانی عطا فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے عصا کو ایک پتھر پر مارو۔ آپ نے مارا تو وہاں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور ہر خاندان کا نظام انہی کے خاندان کے افسروں کے پاس تھا اور پورے کا پورا نظام تھا سارا، اس لیے جب پیچھے بحر قلزم سے گزرنے لگے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنائے تھے تاکہ ہر خاندان کے لیے الگ الگ راستہ ہو، اور یہاں پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان کے لیے الگ چشمہ پانی کا جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی جس چیز کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں ان کو عطا فرمائی۔ مثال کے طور پہ کپڑے دھونے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی وہاں پہ، جب پینے کے لیے پانی اتنا ہے کپڑے دھونے کے لیے کیا ہوگا، اور 6.5 لاکھ کی تعداد بنی اسرائیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضور ہمارے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، دھوئیں گے کیسے؟ آپ نے اللہ سے دعا فرمائی اور اللہ نے کیا کر دیا کہ معجزتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، ان کے کپڑے ہی نہیں گندے ہوتے۔ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو کپڑے بڑے چاہیے، اللہ کے نبی نے دعا کی تو جیسے کپڑے بچے بڑے ہو رہے ہیں ایسے کپڑے بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے کپڑے بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا کیا نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل فرمائی۔ یہاں پر جو نعمت ہے وہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب مانگا پانی مانگا، استسقا اس کا معنی ہے پانی مانگنا، پانی طلب کرنا۔ ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الاستسقاء اس نماز کو کہتے ہیں کہ جو بارش طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش رک گئی، قحط پڑ گیا۔ آپ نے لوگوں کو لیا اور لے کر ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ مرد بھی آ گئے، عورت بھی آ گئے، بوڑھے جوان جانوروں تک سب کو کھلے میدان میں لے لیا۔ دعا کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، یا اللہ بارش عطا فرما دیجئے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ بادل آنے کی بجائے سورج اپنے جوبن پہ جا رہا ہے، دھوپ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا مجمع ہزاروں کی تعداد میں آپ کی دعا پر لبیک اور آمین کہہ رہا ہے، سب کی دعا قبول ہو رہی ہے، لیکن اس مجمع میں ایک گناہگار بندہ موجود ہے جس نے 40 سال سے میرے ساتھ ناراضگی کا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ جب تک یہ بندہ اس مجمع سے نہیں نکلے گا، اس کی نحوست کی وجہ سے تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، بڑے مجمع کے اندر اعلان فرما دیا کہ بھائی جس بندے نے بھی اللہ کو 40 سال سے ناراض کر کے رکھا ہے، وہ اس مجمع کو چھوڑ دے اور اس مجمع سے نکل جائے۔ وہیں پر وہ بندہ بیٹھا تھا جس نے اللہ کو ناراض کر کے رکھا تھا، اس نے سر جھکایا اور وہیں پہ اللہ سے رابطہ کیا کہ یا اللہ آج تو میرا راز آؤٹ ہو گیا، آج میرا کیا بنے گا؟ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں صلح کرتا ہوں، یا اللہ میری 40 سال کی گناہوں کی زندگی ختم فرما دے، اور میں آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نیک اعمال کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک مجمع سے کوئی بندہ باہر نہیں آیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آسمانوں کے اوپر بادل چھا گئے اور فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی وہ بندہ نکلا نہیں، ابھی آپ نے کیسے بارش برسا دی؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی، اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ یا اللہ وہ کون سا بندہ ہے مجھے بتا دیجئے۔ اللہ کے پیارے کلیم نے پوچھا، یا اللہ وہ کون سا بندہ ہے جو اتنا خوش نصیب کہ اس کے بدلنے کی وجہ سے، اس کے نیک عمل کی وجہ سے سب کو بارش نصیب ہو گئی؟ یا اللہ وہ بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، پیارے کلیم 40 سال تک وہ بندہ مجھ سے ناراض رہا، میں نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا، اور آج اس نے صلح کر لی، آج اس کا میں راز کیسے آؤٹ کر دوں گا کہ بتا دوں کون سا بندہ ہے؟ اس رب کو کہتے ہیں ستار العیوب، اس رب کو کہتے ہیں غفار الذنوب۔ یہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے اور گناہوں کو معاف کر دینے والی ذات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا، اللہ تعالیٰ نے پانی عطا فرما دیا، اور یہ ایک پتھر کا ٹکڑا تھا، وہاں سے اللہ نے پانی عطا فرمایا۔ یہ پتھر کا ٹکڑا کون سا تھا؟ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے تو آپ اپنے ساتھ ایک پتھر کا ٹکڑا جنت سے زمین پر لائے تھے، اور وہ چلتا چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ آج جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے فرمایا اسی پتھر کو نکالو، اس کو سامنے رکھا اور فرمایا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ وہ اس کو مارا تو وہاں سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے، لیکن یہ روایت زیادہ معتبر نہیں ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم ایک دوسرے کے سامنے
کپڑے اتار کر برہنہ ننگے ہونے کی حالت میں نہایا کرتے تھے، ندیوں میں وادیوں میں غسل کرتے ایک دوسرے کے سامنے برہنہ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ چھپ کر غسل کرتے تھے، کسی کے سامنے نہیں نہاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے الزام لگا دیا کہ آپ کو اندرونی سطح پہ کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے سامنے آپ اپنا جسم ظاہر نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کے نبی پر انگلی اٹھی، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس بات کو بے عیب ثابت کرنا تھا کہ نبی کی بات جو عیب لگا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ندی میں غسل کرنے کے لیے اترے اور اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر کے ٹکڑے پر رکھ دیے۔ جب غسل کر کے فارغ ہوئے، وہاں سے کپڑے اٹھانے لگے تو پتھر نے چلنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی لاٹھی لی اور اس پتھر کے پیچھے دوڑے اور فرمایا، اے پتھر میرے کپڑے، ثوبی حجر ثوبی حجر، میرے کپڑے پتھر، میرے کپڑے۔ لیکن پتھر دوڑتا جا رہا ہے، آپ جیسے تیز ہوتے ہیں پتھر اور تیز ہو جاتا ہے۔ تو چلتے چلتے وہ پتھر جا کر ایک چوک چوراہے کے اندر جہاں بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ بیٹھے تھے وہاں جا کر رک گیا۔ اب ان کی اچانک جب نظر پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو دیکھا کہ یہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، ہم نے ایسے ہی ان کے اوپر عیب لگا رکھا ہے۔ تو آپ نے اپنے کپڑے لیے اور پہن لیے۔ اب آپ غصے میں تھے تو آپ نے اپنی لاٹھی سے اس پتھر کی پٹائی شروع کر دی۔ تو پتھر کے جسم پر نشان پڑ گئے، جس طرح ایک نرم مٹی ہو اور اس کے اوپر لاٹھی ماری جائے تو لاٹھی کے نشان پڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے اس پتھر کے ٹکڑے پر نشان پڑ گئے لاٹھی کے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے پیارے کلیم، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پتھر نے آج تمہیں تکلیف دی ہے، ایک وقت آئے گا یہ پتھر آپ کو راحت اور سکون پہنچائے گا، اس پتھر کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ آج یہی وہ پتھر تھا جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا، اللہ نے فرمایا وہی پتھر نکالو اور اس کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارو، تو وہاں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ ہر خاندان نے اپنے اپنے پانی کا گھاٹ معلوم کر لیا، لوگوں نے نالیاں پانی کی بنا کر اپنے اپنے خاندان کے لیے لے گئے آگے۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، پانی تھوڑا چاہیے، بہت زیادہ پانی چاہیے تھا۔ تو اس کا کیا ہوا کہ جب پانی کی ضرورت پڑتی حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لگاتے، پانی جاری ہو جاتا، موٹر چل پڑی، اور جب بند کرنا ہوتا دوبارہ لاٹھی لگاتے، پانی بند ہو جاتا۔ یہ معجزہ تھا جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں عطا فرمایا۔ معجزہ ہو یا کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو، اس میں نہ کسی نبی کا کوئی اختیار ہے نہ کسی ولی کا کوئی اختیار ہے، طاقت پیچھے اللہ کی ذات کی ہوتی ہے، اور ظاہری طور پر ہاتھ نبی کا یا اللہ کے ولی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اضرب مارو، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھر بہہ پڑے اس سے اثنتا عشرۃ 12 عینا چشمے، 12 چشمے پانی کے اس سے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس، تحقیق پہچان لیا، کل اناس ہر قوم نے، ہر خاندان نے، مشربہم اپنا گھاٹ، اپنا جو چشمہ تھا اور اپنی لائن تھی پانی کی، ہر ایک نے اپنی اپنی لائن کو پہچان لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کلو، کھاؤ، کیا کھاؤ جو کل کے سبق میں نہ گزرا، من اور سلوہ،
کھاؤ، وشربو اور یہ پانی پیو، من رزق اللہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھیلاؤ زمین میں فساد پھیلانے والے، نہ پھرو، تعثوا کا معنی پھرو، نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرنے والے۔ کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی، آج اس کی تفصیل آ رہی ہے اگلی آیت مبارکہ میں، کہ جب بنی اسرائیل 18 سال تک من اور سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے، میٹھا نمکین کھاتے کھاتے، اب اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں اس ایک کھانے پر گزارا نہیں، ہمیں کوئی اور مختلف قسم کے کھانے چاہیے، کوئی سبزیاں ہوں، کوئی دالیں شالیں ہوں، کوئی پیاز ہو، کوئی لہسن ہو، مسور کی دال ہو، کوئی ساگ ہو، سبزیاں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ فلاں بستی ہے، وہاں داخل ہو جاؤ اور اس طریقے سے، اس ادب سے داخل ہو جاؤ، تمہیں وہاں سب چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن دونوں کام ہی الٹ کیے، کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور یہ چیتڑوں کے بل گھسرتے ہوئے وہاں داخل ہوئے۔ ان کو کہا کہ حتتن، توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوئے، کہنے لگے حنتتن حبتن حنتتن حبتن، غلہ، اناج، روٹی، پانی، بس یہی شور مچا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اللہ کو غصہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کل کے سبق میں گزری بات، اللہ نے آسمان سے ایک آفت اور عذاب ان کے لیے بھیجا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ نے طاعون کی بیماری ڈال دی، طاعون کی بیماری ڈالی، اور اس سے تقریباً 3 سے 4 دن کے اندر اندر 70,000 کے قریب بنی اسرائیل مر گئے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری ختم فرما دی۔ اور آج اسی کھانے کی تفصیل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بات کی تھی۔ کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک جیسے کھانے پر۔ یہ جو من اور سلوہ روزانہ کھانا پڑتا ہے، ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے فَادْعُ لَنَا، دعا کرو ہمارے لیے، رَبَّكَ، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالیں ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں کو جن کو زمین اگاتی ہے۔ جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، یہ تو آسمان سے پکے پکائے کھانے آ رہے ہیں، ہم نہیں اس کو کھا سکتے۔ اب بہت عرصہ ہو گیا کھاتے کھاتے، اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں، سبزیاں ہوں، مختلف چیزیں ہوں، وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں سے جن کو زمین اگاتی ہے، جو زمین سے اگتی ہیں، من بقلھا، بقل کہتے ہیں سبزی کو، اس کا بعض مفسرین نے ساگ معنی کیا ہے، ساگ، اور بعضوں نے ترکاری۔ تو جتنی بھی سبزیاں ہیں یہ سب کی سب بقل کے اندر آ جائیں گی، من بقلھا وقصائھا، اور ککڑی، وفومھا، اور گندم، وعدسھا، اور مسور کی دال، وبصلھا، اور پیاز۔ یہ چند چیزیں اللہ نے ذکر کی جو ان کی فرمائش تھی کہ یہ چیزیں زمین سے اگ کے ہمارے سامنے آئیں اور ہم وہاں سے ان کو خود پکا کے کھائیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز کو جو کہ ادنا ہے۔ یہ جو تم دالیں شالیں، پیاز، لہسن اور دال مسور مانگ رہے ہو، یہ تو بہت ادنا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ تمہیں من سلوہ آسمان سے پکا پکایا مل رہا ہے اور تم لہسن پیاز مانگ رہے ہو۔ لیکن اللہ نے دعا قبول فرما لی، فرمایا اہبطوا مصر، اتر جاؤ شہر میں،
فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بے شک تمہارے واسطے وہ ہوگا جو تم مانگو گے، جو تم نے مانگا وہ سب کچھ ملے گا۔ جاؤ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر یہ سب چیزیں اگاؤ اور محنت کرو، ذمہ دار بن جاؤ جا کر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت، والمسکنہ، اور محتاجگی، مسکنت۔ یہ یہودیوں کے بارے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر اتنی بڑے بڑی نعمتیں نازل فرمائیں، اتنے بڑے بڑے انعامات ان کے اوپر نازل فرمائے، تو سب کچھ لینے کے بعد بھی یہ ہمیشہ ناشکری ہی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں اور نبیوں کو قتل کرنا یہ انہوں نے اپنا پیشہ اور کام بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ضُرِبَت ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلہ ذلت، والمسکنت اور محتاجگی۔ قیامت تک کے لیے یہودیوں کو اللہ نے اعلان فرما دیا اب تمہارے اوپر ذلت چھائی رہے گی جب تک تم یہودی مذہب کے اندر رہو گے۔ ہاں اگر یہودیت سے چھوڑ کر مسلمان بن جاؤ گے، اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، پھر اللہ تمہیں عزت عطا فرما دیں گے، اور اگر یہودیت کے مذہب میں رہو گے تو پھر ہر وقت تمہارے اوپر ذلت اور محتاجگی چھائی رہے گی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور پھرو گے اللہ کا غصہ لے کر، غضب غصہ۔ یہ کس وجہ سے یہودیوں کو سزا ملی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ كَانُوا يَكْفُرُونَ، تھے وہ انکار کرتے، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کتنے نبی آئے ہدایت کے لیے، لیکن نبیوں کی بات ماننے کی بجائے ان کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہ یہودیوں کی ساری بات ایک مسلمان کو سنائی جا رہی ہے، ایک کلمہ گو کو سنائی جا رہی ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کو سنائی جا رہی، سمجھنے والے کو سنائی جا رہی۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، دیکھو جس نے بھی دنیا میں غلط کام کیا ہم نے ان کو پکڑا، اس لیے اے مسلمان اگر تجھے نیکی کی توفیق ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر تو بھی بھٹکا ہوا ہے تو راہ راست پر آ جا، یہ نہ ہو کہ تجھے بھی اللہ کی پکڑ آئے اور تجھے بھی اسی طریقے سے اللہ کا غصہ اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ تیرے اوپر بھی حاوی ہو جائے اور تجھے بھی اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے انعامات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا ہے۔ یہ امتی بننا اتنا بڑا مقام ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس نبی کی امت میں شامل فرما لے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ عطا فرمایا، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی